ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمدللہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سال کے بعد یہاں حاضری کا موقع نصیب ہوا. اللہ رب العالمین آپ سب کو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. آپ سب لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. میرے ساتھ ہم اس لحاظ سے بھی بہت خوش قسمت ہیں. میں لمبی چوڑی تلقین نہیں بنا کرتا, مختصر سی بات کرتا ہوں. دعا کریں جو بھی بات کروں اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام ہم لوگ ملتے ہیں تو کیوں ملتے ہیں سارے؟ یہ جو ہمارا دل کا تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک قلبی تعلق ہوتا ہے, ایک پیار کا تعلق ہوتا ہے, محبت کا تعلق ہوتا ہے, یہ ویسے ہی نہیں ہوتا. اللہ پاک بہت انعامات فرماتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ہمارا جو ملنا ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ملنا ہوتا ہے. کوئی دنیاوی غرض ہماری نہیں ہوتی اس میں. یہ الگ بات ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ, یعنی آپ اگر کسی سے کچھ طلب نہ کریں دنیا داری میں, صرف آپ اللہ کے ہو جائیں, من کان اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو جائیں, خاص ہو جائیں, اللہ ہر چیز خود ہی عطا فرما دیتا ہے. سارے اکٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, دور دراز سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, بندوقی سے آئے ہوئے ہیں, لاہور سے, دور دراز سے کافی جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک کیا انعامات فرمائے گا ان لوگوں پر جو اتنے دور دور سے یہاں پر تشریف لائے ہیں, اللہ کی محبت میں آئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں وہ یتجالسان بیٹھ جاتے ہیں, وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ بات چیت کرتے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں. وہ یتجالسان بیٹھتے ہیں, وہ یتدارسان ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ دین کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کیا انعام فرماتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ آپ لوگ ویسے ہی نہیں آ گئے, آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک کیا انعام فرماتا ہے. فرماتا ہے کہ وہ جب مل لیتے ہیں ایک دوسرے سے اور اللہ کی بات سن لیتے ہیں ایک دوسرے سے اور اپنا تعلق ایک محبت والا قائم کر لیتے ہیں, ایک پاکیزہ تعلق قائم کر لیتے ہیں, تو پھر ان پر رحمت کیا ہوتی ہے. وہ ابھی الگ ایک دوسرے سے نہیں ہوتے. جس طرح ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, محفل جمی ہوئی ہے, تو یہ محفل ختم بھی تو ہوگی نا, جمعہ ختم ہوگا, سارے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ابھی الگ نہیں ہوں گے, اس سے پہلے ہی وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ اللہ رب العالمین ان کے دل میں سکون نازل فرما دے گا. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اور ان سب کو اللہ پاک اپنی رحمت سے خاص ڈھانپ لے گا اور رحمت کے دائرے میں لے آئے گا.
تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آدمی آ جائے. یہ تو ویسے ہی مہینہ ہی رحمتوں اور مغفرت والا ہے. شعبان کا مہینہ ہے, آپ جانتے ہیں, اور عظیم مہینہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شہر اللہ و شعبان شہری, یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے جو آگے آنے والا ہے, اور شعبان کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ شہری, یہ میرا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام اس شعبان میں بھی پورا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے. بہت زیادہ آپ کو یہ محبوب تھا مہینہ, اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کے خاص تو یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے. دوستو, میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں, ایک ہوتی ہے پروفیشنل تقریریں, ایک ہوتی ہے جو دل سے کسی کے اندر درد ہوتا ہے وہ اپنا درد سامنے رکھتا ہے لوگوں کے. آج کل آپ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, ہر موبائل میں نیٹ موجود ہے, ہر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے آپ یقین جانیے کہ دین سے ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. موبائل نے اور نیٹ نے ہم کو اپنے دین سے بہت دور کر دیا ہے, لیکن دین سے دور ہو نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے, قرآن کریم میں اللہ پاک جگہ جگہ کیا فرماتا ہے. قرآن کریم میں تو جو فرماتا ہے وہ تو فرماتا ہی, آپ سنتے بھی رہتے ہیں. ویسے آپ مشاہدہ کر لینا, روزانہ ہم لوگ جنازوں میں نہیں شریک ہوتے, کہیں نہ کہیں کوئی جنازہ ہوتا ہے, ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے اس بندے کو قبروں میں اتارتے ہیں. تو یہ ہمارے ذہن سے کیوں نکل جاتا ہے کہ ہم بھی یہی کچھ ہیں. کسی اور کو اگر قبر میں اتار رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہے ذہن میں کہ کل ہم کو بھی کسی نے قبر میں اتارنا ہے. قرآن پاک میں جا بجا اللہ پاک فرماتے ہیں سو مجھے لینا تو جاؤ, اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ کہ میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. اس سے انکار ہو نہیں سکتا. سارا دن ہم یہی تو دیکھتے ہیں, کہاں اس سے انکار کو کر سکتے. اس کے بعد ہم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کامیابی تو نہیں ملے گی جب تک اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. آپ دیکھیے نا, بہت ساری مثالیں ہیں ایسی اچھی ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں, اب تو ویسے ہی گاؤں دیہات والے لوگ ہیں, زمینوں اور کھیتوں والے لوگ ہیں. پہلے زمانے میں یہ گوبر وغیرہ جو بھینس کی ہوتی ہے اس کی کھاد استعمال کی جاتی تھی کھیتوں میں. یہ یوریا وغیرہ یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں نا ساری. اس وقت یہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی. آج کل آپ کے پاس پنجاب میں مشینری بھی بہت زیادہ ہے, زراعت کے حوالے سے, کٹائی کے حوالے سے, ہر چیز کے لحاظ سے بہت آگے ہیں ہم لوگ. اس سے پہلے پرانے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں موجود تھیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے اس زمانے میں آج کی کھیتی باڑی کے حوالے یہ چیزیں کیوں ہیں. میں سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ دین اور اللہ سے دوری کی وجہ سے. جو پرانے لوگ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ اپنے کھیت وغیرہ فصلیں کاٹ لیا کرتے تھے تو ہم اس وقت تک اپنی چیزیں مارکیٹ یا بازار میں لے کے نہیں جاتے تھے جب تک ہم اللہ کا حق عشر جو ہے وہ ادا نہیں کر دیا کرتے تھے. فصلوں میں عشر ہوتا ہے, 10واں حصہ دینا ہوتا ہے. اب آج کل کے زمانے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشر چیز کیا ہے, جبکہ پہلے زمانے میں لوگ باقاعدگی سے وہ ادا کیا کرتے تھے, سب کو پتہ ہوتا تھا. اور نہ صرف ادا کیا کرتے تھے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ادا کرتے تھے, اس کے بعد فصلوں سے ہم اپنا فصلیں اٹھا کر کہیں اور لے گئے. وہ اللہ پاک اس میں پھر برکتیں عطا فرماتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آج ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے لیکن وہ برکت باقی نہیں رہی ہے. اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن چونکہ دین کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے تو اللہ پاک ہمیں برکتیں بھی عطا فرما دیا کرتا. یہ جا اللہ مخرجہ, میں کیوں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف ہی آنا پڑے گا, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم لوگ جتنے بھی پیر لوگ ہوتے ہیں یا خانقاہوں کے ساتھ منسلک لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی محبت ہوتی ہے, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیجیے, کوئی پیر کچھ بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا. کیونکہ آپ کا اگر خالق اللہ ہے, آپ کو بنانے والا اللہ ہے, تو پیر کو بنانے والا بھی اللہ ہی رب العالمین ہے. پیر کو خود تو نہیں آ گیا بھائی, پیر بھی محتاج ہے, آپ کی طرف محتاج ہے. یہ الگ بات ہوتی ہے. وہ مجھے بڑی خوبصورت بات ان کی لگتی ہے. یہ نصیر الدین نصیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ تشریف والے بہت زیادہ, چونکہ ان کا تعلق تھا ہمارے ساتھ خانقاہ شریف کے ساتھ, میرے والد صاحب کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق تھا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی نام و نسب.
وہ تقریباً ساری کتاب خانقاہ شریف میں لکھی ہوئی ہے، ہماری لائبریری میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے، زیادہ تر کام بھی اس میں میرا ہی ہوا ہے۔ تو وہ روزانہ عصر کی نماز خانقاہ شریف میں آ کے پڑھا کرتے تھے، پھر عصر کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے، مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھتے تھے، واپس قمرہ شریف آیا۔ یہ روزانہ کا ان کا معمول تھا 3-4 مہینے تک۔ تو بہت گہرا تعلق تھا، بڑی خوبصورت باتیں کرنے والی شخصیت تھی۔ وہ بھی اسی طرح وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو آتے ہیں مرید آتے ہیں تو میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی تم جیسے لوگ ہیں، ہمیں کوئی بڑی چیز مت سمجھو، میں یہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ اصل جو بات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنا سب نے اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی لوگ آتے ہیں جب دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، عقیدت مند آتے ہیں، سائلین ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں ہر ایک کی، تو ہر ایک کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ چلیے اللہ کرے ایک بندے اس کے پاس جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں اللہ پاک سن لے گا۔ تو وہ بات وہی ہے کہ اللہ پاک سن لے تو سن لے، نہ سنے تو نہ سنے، وہ ہمارا پابند نہیں ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم سارے اس کے محتاج ہیں، ہم سارے معذور ہیں، عاجز ہیں اس کے سامنے، اس کی مخلوق ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی آتا ہے، ایسے کوئی سائل آتا ہے میرے پاس سوال لے کے، تو میں اس کو یہ پہلے کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں اللہ پاک سے عرض کروں گا، باقی اللہ کی مرضی، اس نے چاہا تو تمہارا کام ہو جائے گا، اگر اس نے نہ چاہا تو نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر میں رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ تو مجھے نیک سمجھ کے میرے پاس آ گئی ہے، لیکن باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میں بہت مسکین ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح یہ دعا کیا کرتا ہوں، آج سی وہی بات ہے نا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن آج سی دیکھیے اللہ رب العالمین کے حضور، اتنے بڑے بڑے لوگ جب اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ہیں، پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت رہے، وہ چھوڑے، ان کو بھی چھوڑے، حضور علیہ السلام سے بڑی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں حضور علیہ السلام، نہ ان سے زیادہ کوئی نیک موجود ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی ایسا موجود ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اور گناہ، ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، حضور علیہ السلام کا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو معصوم ہے گناہوں سے، کوئی گناہ ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو، ہماری تو زندگیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں نا، دن رات ہم گناہ کرتے ہیں۔ گناہ، وہ بات یہی میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا منع ہے، اسلام میں منع ہے، ہم بولتے ہیں دن کو، سارے دن ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہ گناہ ہی کر رہے ہیں دن، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کو دھوکہ دینا اگر منع ہے اسلام میں، ہم اگر دے رہے ہیں، دن کو دیتے ہیں ہم دھوکہ، کئی دفعہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ گناہ کر کے بھی ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی۔ اور حضور علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں، یہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں، معصوم ہے، ایک بھی گناہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ پاک سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ پاک سے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اتنی مانگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ 100 مرۃ فی اليوم، میں ہر دن اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ حضور علیہ السلام وہ 100 مرتبہ دن میں معافیاں مانگے اللہ رب العالمین سے، جن کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم سارا دن گناہوں میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو اصل بات جو سمجھانی ہے آپ کو وہ یہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا مہینہ ہے اس لحاظ سے، مغفرت کے حوالے سے کہ اس میں جو خاص رات آتی ہے 15 شعبان کی، بہت مشہور رات ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، شب برات بھی اس کو کہا جاتا ہے، برات کا معنی آزادی۔ تو اس میں اللہ پاک گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اس رات میں۔ دین سے دوری ہے، وہی جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کیا کیا انعامات ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم بڑھتے نہیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف۔ جب بڑھیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے انعامات بھی آپ دیکھیں گے۔ ویسے ہی اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی، یعنی اللہ رب العالمین کا بندوں کے ساتھ پیار بھی دیکھیے نا، میں یہ کیوں کہا کرتا ہوں کہ یعنی جب آدمی احادیث پڑھتے ہیں نا اللہ رب العالمین کی مغفرت کی اور رحمت کی، تو آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم مقابلے میں کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی بغاوت پہ ہم لوگ اترے ہوئے ہیں۔
عام حالات میں بھی اللہ رب العالمین کی آپ رحمت دیکھیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، یعنی شیطان کا کام ہے نا بہکانا، وسوسہ ڈالنا، غلط کام کی طرف نشاندہی کرنا، غلط کام کی طرف راغب کرنا، ابھارنا، گناہ کی طرف ابھارنا، برے کاموں کو اچھا کر کے خوبصورت کر کے. مزین قرآن کی آیت ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. یعنی شیطان یہ یاد رکھیے کہ شیطان ہمیں زبردستی پکڑ کے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، نہ لے جا سکتے، نہ اس کے پاس طاقت ہے. ہم جب گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم خود جاتے ہیں. شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اچھا کر کے اس گناہ کو پیش کرتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک تصور بناتا ہے، باقی بڑھتے ہم خود ہیں اس گناہ کی طرف. اسی لیے جب گناہ کر لیتے ہیں تو ہم شیطان پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کہ یہ شیطان نے ہم سے غلط کام کروایا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن آگے سے شیطان آگے سے کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کروایا تجھ سے، تو نے خود گناہ کی ہے، اب میرے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، میں نے گناہ نہیں کی ہے. تو جس کی وجہ سے اس پر ہم ڈالتے ہیں وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں نے تو یہ کروایا ہی نہیں ہے گناہ تم سے. اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہمیں گناہ کو خوبصورت کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے. ہمارے ذہن میں کوئی بھی گناہ والا کام ہے، اس کی جو لذت ہوتی ہے اس کو ذہن میں لاتا ہے کہ یہ لذت ہوگی، یہ ایسے ہوگا، وہ مزین کر دیتا ہے اس کو. باقی بڑھتے تو ہم خود ہیں اس گناہ کی طرف نہ بڑھنا چاہیں تو نا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسے کے بعد بھی اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. ظاہر بات ہے نا کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا، تو اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ خائنۃ الاعین، جو آنکھوں کی جو خیانتیں ہوتی ہیں، جو آنکھوں کے اشارے ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہوتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کسی اور کو نہیں پتہ چل رہا، آپس میں دو بندوں کی بات ہے، وہ بھی اللہ پاک جاننے والے ہیں. یا جو کوئی دلوں میں یا ہمارے سینوں میں ہے وہ بھی اللہ پاک نے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ہم یہاں بھی کچھ کریں گے، دو نفری کریں گے یا جو بھی گناہ کا کام کریں گے تو وہ لوگوں سے تو چھپ کے کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین سے تو نہیں چھپ سکتے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان الذین اتقوا، جو لوگ اس چیز کا ادراک کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور گناہ کا موقع ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے بچ جاتے ہیں. جب یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو پھر ابھی اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، تو ان کو میں یاد آ جاتا ہوں. فاذا هم مبصرون، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم بندے کس کے ہیں اور ہمیں دیکھ کون رہا ہے اور ہم کام کون سا کر رہے ہیں. تو وہ اس کام سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی جو نافرمانیاں ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو کہ ہماری تخلیق فرمائی ہے، ہمیں بنایا ہی اللہ رب العالمین نے ہے، اس لیے اللہ کو شروع سے یہ معلوم ہے کہ یہ انسان غلطیاں کرے گا، اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے غلطیاں بھی ہوں گی. ہماری فطرت میں شامل ہے غلطی ہونا، اس لیے ہماری غلطی یا ہمارے گناہ سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا. اس کی سزا ضرور ہے، اس نے بتایا ہوا ہے اچھے کام کرو گے تو جزا ملے گی، برا کام کرو گے سزا ملے گی. سارا اختیار ہمارا اپنے، ہم اچھا کریں یا برا کریں. ناراض اللہ پاک اس وقت ہوتا ہے جب ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے. اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے، غلطی سے شیطان نے بہکا دیا، گناہ ہو گیا، تو یہ اللہ پاک کو یہ چیز پسند ہے کہ یہ میری بارگاہ میں پھر حاضر ہو جائے اور آ کے تائب ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دے، آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں. یعنی ہمارا ہر گناہ، ہماری ہر غلطی اللہ کے علم میں ہے. جب ہم تائب نہیں ہوتے ہیں پھر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. مقصد کیا ہے کہ توبہ کرنی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. اور توبہ کا بھی یہ مفہوم سمجھیے آپ، توبہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں پھر بعد میں ہم کو پریشانی ہو یا پشیمانی ہو تو ہم آ کے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے اور اگلے دن پھر وہی کام کریں. یہ نہیں ہے توبہ. توبہ کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ علماء نے لکھی یہ ہے
کہ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی غلطی انسان سے ہو جائے، اور ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو جو بھی غلطی ہو جاتی ہے اس کی تو آدمی آ کے اللہ سے معافی مانگے، اور ساتھ آدمی اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ باری تعالیٰ اب تک یہ گناہ مجھ سے ہوتا رہا ہے، غلطی سے ہوتا رہا ہے، لیکن اب باری تعالیٰ میں سمجھ گیا کہ یہ گناہ ہے اور تو اس سے ناراض ہوتا ہے، تو آج تک جو ہو گیا وہ باری تعالیٰ تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، آئندہ کے لیے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف ہی رجوع ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے موبائل، سوشل میڈیا، نیٹ ورک، جو کچھ بھی ہے یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ ہم اتنے ان میں کھو چکے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اور اللہ بھولنے والی ذات نہیں ہے، کیونکہ واپس جانا اسی کی طرف ہے۔ اسی نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی نے اپنی زندگی عطا فرمائی، الیہ مرجعکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی نے ہمیں ہماری تخلیق فرمائی، اسی نے ہمیں واپس آنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف واپس آئیے۔ اللہ کی رحمت میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ عام حالات میں اللہ کی رحمت دیکھیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کوئی آدمی گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، بلکہ اس حد تک کرتا رہتا ہے کہ ساری زندگی ہی وہ گناہوں میں اپنی گزار دیتا ہے، اور لمبی کوئی زندگی ہوئی، کسی کی 70 سال ہوئی، 80 سال ہوئی، تو 70 سال کی عمر میں یا 80 سال کی عمر کو جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی اپنے غلط گزار دی ہے، گناہوں میں گزار دی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی عطا فرمائی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ میں اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے گزارتا، لیکن ساری زندگی گناہوں میں ہی گزر گئی، 70-80 سال کی عمر تک پہنچ گیا، اس وقت تک گناہ کرتا رہا، اور بالآخر آخری وقت میں جا کے یہ خیال آیا کہ نہیں اب تو اللہ اب تو جانا ہے، ظاہر ہے جو زندگی گزرتی ہے موت قریب آتی ہے، تو انسان کو موت کا خوف طاری ہوتا ہے، پھر انسان کو خیال آتا ہے کہ نہیں اب میرے آخری دن شاید قریب آ گئے ہیں، بیماریاں آ گرتی ہیں، ہر طرف سے رنگ برنگ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر انسان گھبراتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے، تو پھر اس وقت وہ گھبرا جاتا ہے، پھر وہ جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو پہلے کر چکا ہوتا ہے سب کا زندگی کو ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے تائب بھی ہو جاتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمر میں جو اللہ رب العالمین کی طرف آنا ہے واپس، تو ابھی سے ہم کیوں نہیں آتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ 70-80 سال کی عمر میں واپس آتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لو لگاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ غلطی سے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، تو باری تعالیٰ اب تو آ گئے مطائب ہو گئے، تو وہ چونکہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہوتی ہے، اس لیے جو ملائکہ ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور کہتے ہیں کہ اب خیال آئے ہیں جب تم جوان تھے، جب تم حسین تھے، جب تم خوبصورت تھے، اس وقت ساری توانائیاں بھی تمہارے اندر موجود تھی، طاقت بھی تمہارے اندر موجود تھی، اس وقت گناہوں سے بچنے کا خیال نہیں آتا تھا، اس وقت یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس وقت تو ہر طرح کے گناہ کیے جا رہے تھے دن رات، اور اب جب گناہوں کے قابل ہی تم نہیں رہے ہو، اب تم کو اللہ رب العالمین یاد آ گیا، کیونکہ طاقت ہی نہیں رہی تمہارے اندر گناہ کی، تو اب اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اب وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں فرشتے، ایسے ہی ہوتا ہے زندگی میں، ہم نے جوانی میں گناہ کیے ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کے پھر وہ صحت نہیں رہتی، وہ طاقت نہیں رہتی، وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر دیکھیے، اللہ رب العالمین باوجود اس کے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، الٹا فرشتوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ماذن یا ملائکہ دی، اے ملائکہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ درست لہجے میں بات مت کرو، اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات مت کرو، میرے عزت و جلال کی قسم یہ تو اس نے 70-80 سال ابھی گناہوں میں گزارے ہیں، میں اس کو مزید اتنے ہی عمر اور دے دوں، 70-80 سال اور دے دوں، وہ سارے بھی یہ سارے کی ساری یہ گناہوں میں گزار کے پھر بھی اگر میرے سامنے توبہ کرتا ہوا آ جائے تو میرے عزت و جلال کی قلم پھر اس کو ایک دفعہ معاف فرما۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جو 15 شعبان کی میں بات کر رہا تھا جو آگے آ رہی ہے، جو میں خاص آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تو یہاں پر نہیں ہوں گا لیکن آپ سب یہاں پر موجود ہوں گے، 15 شعبان کی جو رات آئے گی اس کو مت ضائع کیجیے گا، وہ بہت عظیم رات ہے، بہت ہی عظیم رات ہے۔ یہ عام حالات میں نے آپ کی اللہ کی رحمت کی مثال آپ کو بتائی ہے، اس رات کو دیکھیے،
جو 15 شعبان کی خاص رات ہے، اللہ رب العالمین کا کرم اس رات میں دیکھیے. اور یہ ان راتوں میں ہے دوستو، 5 راتیں ایسی ہیں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کو وہ 5 راتیں یاد ہوتی ہیں اور وہ ان 5 راتوں میں کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں. پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتیں ہیں ان میں اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے دعا مانگ لے ان راتوں میں، ان 5 راتوں میں، کہ ان 5 میں سے کسی ایک رات میں اللہ رب العالمین سے کوئی آدمی اگر دعا مانگ لے، وہ کوئی بھی دعا ہو، ایسی بھی دعا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس رات میں وہ دعا قبول نہ کی جائے. اللہ رب العالمین ان میں ان 5 راتوں میں ایک یہ رات ہے، یہ 15 شعبان کی جو رات ہے. اور بھی 4 راتیں ہیں لیکن ابھی چونکہ یہ آ رہی ہے تو اس لیے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اس کو ضائع نہیں کرنا آپ نے. یہ سال میں 5 راتیں ہوتی ہیں، یہ جن میں یہ 15 شعبان آ رہی ہے. عام حالات میں نے آپ کو اللہ کی رحمت کا بتایا کہ کیا وسعت ہوتی ہے اس کے، بلکہ سبقت رحمتی عبادت بھی ایک اور بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی لوگ نیک ہوتے ہیں، نیکیاں ان کی ہوتی ہیں زندگی میں، کوئی گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ کیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مکس ہوتے ہیں جن کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں. تو اب گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، تو اللہ کی صفات ہے بہت زیادہ. اللہ پاک رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو سخت بھی ہے، غصے والی بھی صفتیں ہیں، اس کی رحم والی بھی صفتیں ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میری 2 صفتوں کا آپس میں مقابلہ ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ تو بخشے جاتے ہیں، ان کو تو انعام مل جاتا ہے. جنہوں نے گناہ کیے اور صرف گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سزا بھی مستحق ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی ہوتے ہیں. تو جو میری رحمت والی صفت ہے وہ مثلا رحیم ہے، رحمان ہے، تو یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ چونکہ اس نے نیکیاں کی ہوئی ہیں اس لیے اس کو بخش دیا جائے اور کامیاب قرار دیا جائے. لیکن کیونکہ گناہ بھی کیے ہوتے ہیں اس لیے جو میری غضب والی صفات ہے، جبار اور قہار وغیرہ، وہ یہ کہتی ہیں مجھ سے کہ نہیں باری تعالیٰ اس نے میری نافرمانیاں کی ہوئی ہیں اس لیے اس پر غصہ ہونا چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ایسا ہو جائے کہ میری 2 صفتوں کے درمیان مقابلہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں سبقت رحمتی عبادت بھی، اس وقت بھی میرا غصہ پیچھے رہ جاتا ہے اور میری رحمت والی صفت کو سب پر لے جاتا ہے. کتنا خوبصورت مثالیں ہیں اللہ رب العالمین کے تعلق کی. ہم خود اللہ سے بہت دور ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی جانا ہے. نمازوں کی پابندی ضرور کیجیے، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہی نماز ہے ہماری زندگی میں. اللہ رب العالمین جو فرض جو ہم کو عطا ہوا ہے، جو فرض ہے ہم پر ہر صورت میں پڑھنی ہے. آپ دیکھیے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ نماز ایسا فرض ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بیماری میں اللہ پاک ان میں نرمی عطا فرما دیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر روزہ ہے، اب آپ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو نہیں رکھیں گے، دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں اس کی. اگر کوئی ایسی مریض ہے جو بعد میں بھی شفا یاب ہونے کی ان کو توقع نہیں ہے، دائمی کوئی مریض ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، فدیہ دے دیں گے، کفارہ دے دیں گے. 100 صورتیں ہیں روزے، لیکن نماز ہر صورت میں ادا کریں. کوئی صورت نہیں ہے نماز کی معافی کی. اس حد تک دیکھیے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی ہے، لیکن پڑھ لی پھر بھی. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ لی ہے، معاف پھر بھی نہیں ہے. اور لیٹ کے بھی اگر زیادہ حرکتیں نہیں کر سکتے تو صرف آنکھ ہلا سکتے ہیں، تو آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھ لی ہے آپ نے نماز، معاف پھر بھی نہیں. تو ہم کس حالت میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم تو چلتے پھرتے ہوئے اپنی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں. تو کیا چیزوں کا ہم سے مواخذہ نہیں ہوتا؟ اللہ رب العالمین وہی بات ہے کہ ہم لوگ ہمارا یہ تصور ہے نا کہ ہم بخشائے ہوئے ہیں اور ہم نعتیں پڑھ لیتے ہیں تو بس حضور علیہ السلام ہمیں بخشوا لیں گے. کیسے بخشوا لیں گے؟ حضور پہلے یہ پوچھیں کہ جو کچھ سمجھایا تھا اس پہ عمل بھی کیا تھا کہ نہیں؟ جو دین تک حضور علیہ السلام نے یہ ساری تکلیفیں کیوں اٹھائی تھی؟ حضور نے طائف میں کیوں پتھر کھائے تھے؟ حضور کیوں زخمی ہوئے تھے؟ جنگوں میں حضور زخمی کیوں ہوتے رہے تھے؟ یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے. یہ سوال نہیں حضور پوچھیں گے کہ جس کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، جو دین پہنچایا تھا اس پر کتنا عمل ہم نے کیا تھا. ایسی تو نہیں ہوگا نا وہ نعت پڑھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں محشر میں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، اس طرح کی بنیاد ہے. تو وہ صحیح بات ہے، لیکن غلام بن کے آدمی دکھائے گا تو پھر حضور کہیں گے کہ ہاں ہمارا غلام ہمارا ہے. ویسے تو نہیں حضور فرما دیں گے وہ ہمارا غلام بنے گی تو تب حضور فرمائیں گے کہ ہاں ہمارا غلام ہمارا ہے. اس لیے وہ رات
جو 15 شعبان کی آ رہی ہے اس میں بہت اہتمام کریے، مسجد میں حاضر ہوئیے۔ عام طور پہ آج کل ابھی تو پھر کچھ ماحول اچھا ہو گیا، پٹاخے وغیرہ کم ہو گئے، پہلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے لوگ، شب قدر بھی اس کو کہتے ہیں، پٹاخے پہ جاتے تھے اور آتش بازی وغیرہ یہ چیزیں ساری۔ حالانکہ بالکل الٹ کام ہم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کا مطلب آگ سے آزادی کی رات، اور ہم خود اس رات آگ ساری اپنے ارد گرد پھیلا رہے ہوتے ہیں، جو آتش بازی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک ہم کو آگ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس رات کو، اور ہم خود آگ کو پکڑ کے اپنے قریب کر رہے ہیں اس رات کو۔ اس لیے یہ فضولیات ہیں ساری۔ ویسے بھی یہ تو جو کرتے ہیں آتش بازی وغیرہ ہم اس رات کو، یہ تو ویسے بھی ولا تبذر، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جو لوگ فضول خرچ کرتے ہیں اپنے پیسے کو جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، اپنی نعمت سے عطا فرمایا ہوا ہے، اس میں جو لوگ اسراف کرتے ہیں اور اس کو فضول خرچ کرتے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ شیطان کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو انسانی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس رات کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگنی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عام حالات میں جو رحمت مغفرت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس رات کی آپ اندازہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں مدینہ شریف میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب جس کو کہا جاتا تھا۔ بنی کلب قبیلہ ہے وہاں کا بہت بڑا قبیلہ، اور وہ قبیلہ خاص طور پہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا کہ ان کے بہت بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ تھے، بہت زیادہ ریوڑ اللہ پاک نے ان کو بکریوں کے عطا فرمائے تھے۔ یہ جنس جو تھی مال والی یہ بہت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی، تو بہت زیادہ بڑے ریوڑ، اور ہر ریوڑ میں بہت زیادہ ان کی بکریاں ہوتی تھی۔ تو حضور نے اب اس رات کی جو عام مغفرت ہے اس کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت طریقہ اختیار فرمایا کہ اللہ پاک اس رات کو کتنے لوگوں کو بخشتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، پہلے تو وہ بنی کلب قبیلہ بہت بڑا، یعنی حضور اس کی کثرت کو بیان کر رہے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگوں کو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں اور مغفرت فرماتے ہیں اور بخشش کی فرماتا ہے۔ پہلے تو وہ بنو کلب قبیلہ ہی بہت بڑا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے اس کی جو ریوڑ ہے، ریوڑ بہت زیادہ ان کی بکریوں کی، پھر ان ریوڑوں کے اندر جو بکریاں موجود ہیں سارے ریوڑوں کے اندر ان بکریوں کے مطابق بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو ریوڑ ہے ان ریوڑوں کے اندر جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے اللہ پاک مغفرت کتنی زیادہ مغفرت۔ اب جو بات سمجھانے والی ہے یہ تو آپ سمجھ گئے کہ کتنے لوگوں کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں، یعنی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتا، اور وہ کون ہے؟ جو اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، وہ اس رات بھی نہیں بخشے گا۔ یہ کیوں میں نے کہا کہ آج ہمارے معاشرے میں بات بہت زیادہ ہے، ہم اپنے دلوں میں بہت زیادہ نفرتیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کے لیے۔ کسی کا بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، ختم کرنا چاہیے اس کو۔ ہوتے رہتے ہیں جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، دوستوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو رکھنا نہیں چاہیے، اس کو دل میں مت رکھے۔ جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے، دوسرے کو برا بلا میں ختم کریں، راجینامہ کریں، دوستی جاری کریں دوبارہ۔ جو دل میں رکھنا ہے نا، یہ بغض اور کینہ یہ چیز ہے کہ آدمی اس بات پہ خوش ہوتا ہے، یہ وہی شیطان والا وسوسہ ہے نا، وہ اندر سے اس بات پر انسان کو خوشی دیتا ہے۔ کب خوشی ملتی ہے؟ جب ہمارے دشمن کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ اندر کا ایک ہمارا انتہائی برا جذبہ آپ اس کو کہہ لیجیے کہ جب کسی کے دل میں کینہ ہوگا، کسی کے دل میں بغض ہوگا، اس کی آسان نشانی یہ ہے کہ جب آپ اندر سے خوش ہوں، اس وقت جب آپ کے دشمن کو کوئی تکلیف پہنچے اور آپ کو اندر خوشی ہو رہی ہے تو سمجھے آپ کے دل میں بغض ہے اور آپ کے دل میں کینہ ہے۔ یہ آدمی اس رات بھی اللہ پاک کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو ہر حال میں صاف کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، ختم کر دیجیے اس جھگڑے کو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، پھر دوبارہ سے قریب ہو جائیے، ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے تعلقات قائم کیجیے۔ دل صاف ہونا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ رب العالمین کی عبادات کا مزہ بھی تب ہوگا جب ہمارا اندر سے دل صاف ہوگا۔ اگر دل صاف نہیں ہے، اوپر سے ہم سو جی کرتے رہے، اس کو ان کے سامنے اچھی طرح پیش آتے رہے، وہ تو منافقت کر رہے ہیں، ہم کو کیا کمال ہوا ہمارا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کفار جہنم کے جس نچلے ترین درجے میں ہوں گے، منافق اس سے بھی زیادہ نچلے درجے میں ہوں، جہنم کو ڈالیں گے۔ تو
منافق ایسے تو نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہی تھے، آج بھی ہم، میں اور آپ اگر یہاں بات اور کریں گے وہاں اور کریں گے تو ہم بھی منافق ہیں، ہم بھی غلط درجے میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے جو اصل بات ان پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ رات جو 15 شعبان کی آ رہی ہے، جہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، میرا پتہ نہیں ہے وہ رات کہاں پر آئے گی، کسی بھی جگہ آ جائے گی سفر کے دوران، لیکن جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، مسجدوں کو اپنے اس رات کو آباد کرنا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اللہ رب العالمین سے سارا سال تو ہم اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں نا، کوئی ایک رات اگر اللہ کے لیے گزار دی تو کیا ہو جائے گا، اس لیے سب نے اپنی اپنی مسجدوں کو اس رات کو آباد کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک خود جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے صبح تک، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے، اس وقت تک اللہ پاک، یہ بہت سارے آسمان ہیں، جتنی بلندیاں ہیں متعدد آسمان ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے جو نچلا آسمان ہے، آسمان دنیا، سمائے دنیا جو ہے، ہمارا جو آسمان سب سے قریب جو ہے، اللہ پاک یہاں پر تشریف لے آتا ہے ہماری وجہ سے، اور یہاں آ کے وہ مغرب سے لے کے صبح تک، طلوع تک یہ آواز لگاتا ہے، خود آواز لگاتا ہے اللہ رب کوئی ہے ایسا کوئی ہے، میں اس کو یہ دوں خط یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، صبح تک اللہ پاک کی رضا فرماتا رہتا ہے، اور اللہ پاک ساری رات ہمارے لیے ہدایت فرماتا ہے۔